السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو برمودا ٹرائنگل کی حقیقت کیا ہے، یہاں کوئی مارس سے کوئی UFO آتا ہے، یہاں اتنے جہاز کیوں ڈوبتے ہیں، بحری جہاز اور ہوائی جہاز بھی یہ کیوں ڈوب جاتا ہے، آخر کیا سمندر کے اس چھوٹے سے حصے میں جو ساری دنیا کو حیرت میں مبتلا کیے ہوا ہے، کیا وجہ ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسٹوری یوٹیوب چینل میں آنے کے لیے پھر سے خوش آمدید۔ جی، برمودا ٹرائنگل جو کہ معمولی زبان میں برمودا مثلث کہلاتا ہے، ایک خطرناک مقام ہے جو محدود حدود میں اطلاق پذیر ہوتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں ناروے، برمودا اور میامی کے درمیان میں واقع ہے۔ اس مقام کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بحری جہاز، ہوائی جہاز اور دوسری وسائل کے غائب ہونے کی بہت سی سنسنیخیز خبریں بھی شامل ہیں۔ برمودا مثلث کا اصل مضمون وسیع طور پر تخیلاتی اور افسانوں سے منسلک ہے، جبکہ عالمی دائرہ کار کے لحاظ سے اس کی خاصیتیں واضح نہیں ہیں۔ کچھ لوگ اسے غیر معمولی مقناطیسی میدانوں، بحری اور ہوائی قوتوں یا بحارتی ہوائیوں کو غیر معمولی سے منسلک کرتے ہیں۔ البتہ بہت سے علماء اور ماہرین یقین رکھتے ہیں کہ ان کے اخبارات کے بھی پس منظر ہوتے ہیں اور انہیں تجرباتی ثابت نہیں کیا گیا۔ برمودا مثلث کی داستانیں طویل عرصے سے لوگوں کے دلچسپ کا موضوع رہی ہیں اور اس کے بارے میں مختلف کتب، فلمیں، ڈاکیومنٹری بھی بنائی گئی ہیں۔ اس مقام کی خاصیت ان لوگوں کو خیالیاتی دنیا میں ایک اور دلچسپ معلومات دے دیے گئے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل، ایسا کہا جاتا ہے کہ اس میں 50 سے زائد بحری جہاز جبکہ 20 طیارے یہاں سے غائب ہو چکے ہیں، جن کا ملبہ یا سراغ آج تک نہیں مل سکا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ برمودا ٹرائنگل دنیا کے جس خطے میں بھی واقع ہے، یہ بحری جہازوں کا سب سے زیادہ آمد و رفت والے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، جہاں سے امریکہ اور یورپ اور آنے جانے والے سینکڑوں جہاز روزانہ یہاں سے گزرتے ہیں۔ امریکہ بحریہ کا USS سائکلوپ میں اس خطے میں 1918 میں گم ہو گیا تھا، جس کا سراغ آج تک نہیں مل سکا کہ اس کا ملبہ کہاں گیا اور کس طرح وہ غائب ہوا، مگر اس کے وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی اور اس بات کو دبا دیا گیا تھا۔ حالانکہ اس کے ساتھ بھی 300 افراد بھی غائب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مضامین اور کتابیں جیسے چارلس برنیٹ نے اپنی ایک بک برمودا ٹرائنگل میں بھی اس کے بارے میں لکھا ہے۔ اس کتاب کی 30 زبانوں سے 2 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی ہیں کہ اس مسئلے کو زندہ کیسے رکھا اور کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیوں یہاں جا کے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، یہ تحقیقات کی جا رہی ہیں اور آج تک اس کے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں یہ نہیں مل سکا۔ گزشتہ برسوں میں سائنسدانوں نے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں توہمات کو ختم کرنے کی بہت ساری کوششیں کی ہیں اور بحری و فضائی جہازوں کے غائب ہونے اور مختلف خیالات پیش کی ہیں۔ 2019 میں ناروے کی آرکٹک کے سمندر میں جو تہہ یا قدرتی گیسیں موجود ہیں کہ اس وجہ سے کیا یہ غائب ہو جاتی ہیں۔ برسوں میں سائنسدانوں نے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بہت ساری کوششیں کی ہیں، کیا یہ قدرتی گیس ہے یا کوئی چیز ہے جس کے وجہ سے یہ چیزیں جب یہاں پہ پہنچتی ہیں تو وہ بالکل غائب ہو جاتی ہیں اور ان کا ملبہ تک بھی نظر نہیں آتا ہے۔ ان کا سائنسدانوں کا کچھ ریسرچرز کا اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس گیس کا اچانک اخراج جو کہ میتھین ہے یا قدرتی ہے، خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ہی طیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، ہر طرف دھواں سا ہو جاتا ہے جس سے طیارے گرتے ہیں اور بالکل ہی زمین کے اندر دھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ملبہ بھی نہیں ملتا اور وہ جہاز بھی گم ہو جاتے ہیں۔ مگر آج تک یہ تحقیق بھی ایک سوال ہی رہا ہے، اگر بادل یا لہر جہازوں اور طیاروں کا تباہی کا باعث بنتے ہیں تو ان کا ملبہ پھر کہاں جاتا ہے، کیونکہ ایک غیر مستند رپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں اوسطاً 4 طیارے اور 20 بحری جہاز گم ہو جاتے ہیں، جس کی کوئی رپورٹس یا ان کی خبر نہیں ملتی۔ سائنسدان اس بات کو آج تک کر رہے ہیں اور یہ معمہ ابھی تک سولو نہیں ہوا۔